بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احسان ہے، احسان احمد، اور میرا تعلق جو ہے بیسک کراچی سے ہے، لیکن میں بہت عرصے سے پنڈی میں اپنے کمیونٹی کے ساتھ، اپنے خواجہ سراؤ، اپنے گرو کے ساتھ رہتا تھا یہاں پہ۔ تو تقریباً آج سے 7-8 سال پہلے ہمارا ایک خواجہ سرائے شکیل بھائی صادق آباد میں رہتے ہیں ٹرانسفارمر چوک پہ، وہ 2-3 سال تو پہلے غائب رہے۔ تو پھر 2-3 سال کے بعد جب ہمیں ملے تو ان کے بال کٹے ہوئے تھے، سر پر امامہ تھا اور ہلکی ہلکی چھوٹی سی خوبصورت داڑھی آ چکی تھی۔ وہ میرے گرو کی سہیلی رہ چکی تھی پہلے، وہ میرے گرو سے ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے میرے گرو کو دعوت دی۔ میں بھی پاس بیٹھا سن رہا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات انہوں نے ہمارے ساتھ کی، میں پاس بیٹھا سن رہا تھا۔ میرے گرو کو تو میں نے، جب وہ چلے گئے تو میں نے پوچھا گرو اس کی کوئی باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کو کیا فائدہ ہے اگر ہم جنت میں چلے جائیں تو، اور اگر ہم جہنم میں چلے اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اس نے کہا مجھے تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا مجھے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ وہ کام کر رہا ہے جو انبیاء کرام نے کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کیا۔ وہ لوگوں کی فکر کیا کرتے تھے، بے غرض لوگوں، کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے پھر دل میں تھوڑی سی محبت ڈالی، تو میں نے فون کیا کہ میں سروزے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میں نے پہلے سروزہ لگایا۔ پہلے سروزے میں بڑا روتا تھا، اب میرے صاحب تو کیوں اتنا روتا ہے؟ کیونکہ میرے صاحب آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ پہلا سروزہ لگایا، پھر دوسرا سروزہ لگایا، پھر تیسرا سروزہ لگایا۔ پھر میں شکیل سے بھائی صاحب شکیل میں 4 مہینے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے باتوں باتوں مجھے سمجھایا کہ جو تیرے پاس ناچ گانے کے پیسے ہیں نا، یہ ان میں سے بندہ اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا، یہ پیسے حرام ہیں۔ تو پھر میں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا 2000 روپے کسی سے ادھار لے کے آؤ، میں تمہیں کام سکھاؤں گا، تم وہ کام کرنا، جب پیسے جمع ہو جائیں گے تو اللہ کے راستے میں چلے جانا۔ پھر میں نے 2000 روپے کسی سے ادھارا لیا، تو انہوں نے مجھے تسبیح اور مسواکیں خرید کے دی وہاں ننکانی بازار سے، کہ بھائی یہ تسبیح اور مسواکیں بیچا کرو۔ تو میں نے کہا یار میں یہ کیسے بیچوں گا؟ تو کوئی کام کیا نہیں ہوتا، سمجھ میں آ نہیں رہا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ میں نے کہا ہاں جانا ہے، کیوں نہیں جانا؟ ان کا پھر تو یہ کرنا پڑے گا۔ تو پھر میں پہلے دن تسبیح مسواک لے کے نکلا، ابھی حیت چینج نہیں کی تھی، حیت اپنی چینج نہیں کی تھی، بال نہیں کٹائے تھے ابھی۔ پہلے دن مسواک لے کے نکلا تو پہلی آواز آئی پیچھے سے، ایک بندہ کہتا ہے گوری مسلمان ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے، کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کیا۔ تو بڑا پریشان ہوا، رونا شروع ہو گیا۔ پھر شکیل بھائی کو فون کیا، میں کہا یار شکیل بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے کوئی اور کام بتاؤ، یہ کام میں لوگ مجھے پر ہنستے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا تو مجھے ملنے کے لیے آ، پھر میں شکیل بھائی سے ملنے کے لیے گیا، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ وہ کتنے سال سے ناچ گانا کر رہا ہے؟ میں نے کہا تقریباً کوئی 15-20 سال تو ہو گئے۔ تو اس نے کہا جب الٹے سیدھے کپڑے پہن کے ناچتا ہے، لاکھوں لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، اچھائی اور برائی کرتا ہے، کبھی اللہ سے شرم نہیں آئی تجھے؟ اب بندوں سے تو شرماتا ہے۔ یہ بات ایسی دل کو لگی، پھر الحمدللہ 2-2.5 مہینے میں سے تسبیح مسواکیں بیچی، پھر اللہ پاک نے برکت دی اس میں پیسوں میں۔ پھر میں 4 مہینے کی چلائی۔ اب ہم تو جب سے ہر سال 4 مہینے لگ رہے ہیں، وہی میرا گرو جو میں تنگ کرتا تھا، میرے گرو بھائی ان کے سروزے بھی لگے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ محنت ایک ایسی ہے، کیونکہ مولانا احمد لاڈ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ دھوبی گھاٹ ہے، گندے سے گندا کپڑا یہاں پر آئے گا اور دھل کے چلا جائے گا۔ یہ دھوبی گھاٹ ہر قسم کا کپڑا دھلنے کے لیے آتا ہے۔ بس سب سے میری یہی گزارش ہے، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت ہو، گناہ گار سے نفرت نہ ہو، ہر ساتھی سے ہماری محبت ہو، ہر ساتھی کو ہم اپنے آپ سے عظیم سمجھیں، بڑا سمجھیں، اور کون کس وقت اللہ کتنا قریب ہو جائے کسی کو نہیں پتا۔ سب سے بھائی سے گزارش یہی ہے کہ ابھی بھی جو ہے الحمدللہ ہمارے شعبے پر بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ جو ساتھی ہمارے شعبے پر محنت کر رہے ہیں ان کا اللہ سے تعلق بنا کے ان کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے۔ میں بھی انشاءاللہ ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ۔